السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا۔ احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دریا بنائے انسانوں کے لیے، آسمان زمین بنائی انسانوں کے لیے، درخت پیڑ پودے جانور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، قمر اور چاند اور سورج جو ہے تمہارے تابع کیے گئے۔ اتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کے اندر وجود بخشا ہے وہ سب کی سب انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ساری دنیا کی جو چیزیں بنائی گئی وہ انسان کے لیے، اور انسان کو جو بنایا گیا ہے وہ میری عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ عبادت کے لیے میں عبادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، جو اہل دل ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جو ذکر خیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں کو تسکین جو ہے اللہ کے ذکر سے ملا کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے صرف خدا کو یاد کرنے سے۔ دلوں کو چین ملتا ہے صرف خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ نے تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی، انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو سال کے سال عبادت کرتے ہی ہیں، مگر یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ مومنوں کا مہینہ ہے۔ یوں تو تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، مگر خاص فضیلت کچھ مہینوں کو حاصل ہے جس میں رجب المرجب بھی ہے۔ کسی نے اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ رجب المرجب کے اندر جب بندہ عبادت کرتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ رجب جو ہے یہ خزانے کی چابی ہے۔ جو انسان اس مہینے کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کر لیتا ہے تو وہ چابی جو ہے اس کو مل جاتی ہے، اور یہ چابی رمضان کے مہینے میں جا کر کے کام آتی ہے۔ یعنی اگر چابی صحیح ہے تو خزانہ کھولنے میں آسانی رہتی ہے، چابی غلط ہے تو پھر کھل نہیں سکتا ہے، کوئی تالا نہیں کھلتا ہے۔ آپ دیکھیں جو رجب المرجب کا مہینہ اچھے سے گزارے، پھر شعبان کا گزارے، اور اس کے بعد جب رمضان میں قدم رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کو جو وہ عبادت کرتا ہے اس میں لذتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کہہ کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی، یہ آپ سمجھ گئے۔ ایک علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا، تو جنگل میں جب میں نکلا تو وہاں پر مجھے ایک شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی، بہت خطرناک آواز تھی اس کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آواز کو سنا تو میں ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا، کیونکہ درندہ ہے شیر، جنگل کا جانور ہے، کب نقصان پہنچا دے کہا نہیں جا سکتا۔ جب آپ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے
پھر اس شیر کی آواز آتی ہے دہاڑنے کی بڑی خطرناک طریقے سے۔ فرماتے میں جھاڑی سے دیکھتا رہتا، بار بار آواز آتی تو مجھے یوں لگتا کہ وہ شیر جو ہے میرے قریب آ رہا ہے، میرے پاس چلا آ رہا ہے۔ بار بار آپ کو آواز آتی، الغرض جب آواز آخری بار آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہ شیر ان کو نظر آتا ہے۔ اب شیر کو دیکھ کر تو حیرت ہوئی، مگر اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس شیر پر بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ تھے، کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا بڑی حیرت کہ ایک شیر ہے، جنگل کا جانور ہے، اور ان کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ قریب آیا شیر، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں ان بزرگ نے میرا نام لے کر کے پکارا، سعدی باہر آؤ۔ آپ اور حیرت میں، کون بزرگ ہیں جو میرا نام لیتے ہیں؟ آپ جھاڑی سے باہر آئے، شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے اس جانور شیر سے۔ تو ان بزرگان دین نے ارشاد فرمایا، اے سعدی، اس سے ڈر رہے ہو، اس شیر سے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معجز جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیتا ہے، ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو آپ کا کر دے گا۔